أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا کہ آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستیوں سے نہ نکالنا، پھر تم نے اقرار بھی کر لیا اور تم خود اس کے گواہ ہو، پھر یہ تم ہی ہو جو اپنے لوگوں کو قتل بھی کرنے لگے اور اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے وطن سے بھی نکالنے لگے، تم ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد بھی کرتے ہو، اور اگر وہی قیدی ہو کر تمہارے پاس آئیں تو تم معاوضہ دے کر انہیں چھڑا لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر تو ان کا نکالنا ہی حرام ہے، تو کیا تم اللہ کے بعض احکامات کو مانتے ہو اور بعض سے انکار کرتے ہو؟ تو جو تم میں ایسا کرے اس کا بدلہ دنیاوی زندگی میں ذلت اور رسوائی کے سوا اور کیا ہے، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی خرید لی، تو ان سے نہ تو عذاب ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ ان آیات میں کہا گیا کہ اے یہودیو، وہ وقت یاد کرو جب ہم نے تمہارے آباء و اجداد سے تورات میں یہ عہد لیا کہ تم آپس میں کسی کا خون نہ بہانا اور اپنے لوگوں کو اپنی بستی سے نہ نکالنا، پھر انہوں نے اس عہد کا اقرار کر لیا اور تم خود بھی اپنے آباء و اجداد کے اس اقرار کے گواہ ہو۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس زمانے میں موجود یہودیوں کے عجیب و غریب طرز عمل کا بیان ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ تورات میں بنی اسرائیل کو 3 حکم دیے گئے: ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، ایک دوسرے کو جلا وطن نہ کرو، اگر وہ اپنی قوم کے کسی مرد یا عورت کو اس حال میں پائیں کہ اسے غلام یا لونڈی بنا لیا گیا ہے تو اسے خرید کر آزاد کر دیں۔ نسل در نسل یہ عہد چلتا رہا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے گرد و نواح میں آباد یہودیوں کے 2 قبائل بنی قریظہ اور بنی نصیر میں منتقل ہوا۔ اس وقت مدینہ شریف میں مشرکوں کے 2 قبائل اوس اور خزرج رہتے تھے۔ بنو قریظہ اوس قبیلے کے حلیف تھے اور بنو نصیر خزرج قبیلے کے حلیف تھے۔ ہر ایک قبیلے نے اپنے حلیف کے ساتھ قسم اٹھا رکھی تھی کہ اگر ہم میں سے کسی پر کوئی حملہ آور ہو تو دوسرا اس کی مدد کرے گا۔ جب اوس اور خزرج کے درمیان جنگ ہوئی تو بنو قریظہ اوس کی اور بنو نصیر خزرج کی مدد کے لیے
آتے تھے اور اپنے حلیف کے ساتھ ہو کر آپس میں ایک دوسرے پر تلوار چلاتے تھے، ان کے گھر ویران کر دیتے اور انہیں ان کی رہائش گاہوں سے نکال دیتے، لیکن جب ان کی قوم کے لوگوں کو ان کے حریف قیدی کر لیتے تو ان کو مال دے کر چھڑا لیتے۔ مثلاً اگر بنو نصیر کا کوئی شخص اوس قبیلے کے ہاتھ میں گرفتار ہوتا تو بنو قریظہ اوس قبیلے کی مالی معاوضہ دے کر اس کو چھڑا لیتا، حالانکہ اگر وہی شخص لڑائی کے وقت ان کے ہاتھ آ جاتا تو اسے قتل کرنے میں ہرگز دریغ نہ کرتے۔ لوگوں نے ان سے کہا کہ تم بھی عجیب لوگ ہو کہ ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے ہو اور فدیہ دے کر چھڑا بھی لیتے ہو۔ یہودیوں نے کہا ہمیں تورات میں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے قیدیوں کو فدیہ دے کر چھڑوا لیں۔ اس پر ان سے کہا گیا پھر تم ایک دوسرے کو قتل کیوں کرتے ہو، حالانکہ تورات میں اس چیز سے بھی منع کیا گیا ہے۔ یہودیوں نے کہا جنگ کے دوران ایک دوسرے کو قتل کرنے سے اگرچہ ہمارا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا عہد ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ہمیں اس بات سے شرم آتی ہے کہ ہمارے حلیف ذلیل ہو، کیونکہ اگر ہم نے ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن نہ کیا تو اس میں ہمارے حلیفوں کی ذلت ہے، اور چونکہ فدیہ دے کر چھڑانے میں ان کی ذلت نہیں ہے اس لیے ہم اس عہد کو پورا کر دیتے ہیں۔ یہودیوں کی اس حرکت پر انہیں اس آیت میں ملامت کیا جا رہا ہے کہ جب تم اپنوں کی خون ریزی نہ کرنے، ان کو بستیوں سے نہ نکالنے اور ان کے اسیروں کو چھڑانے کا عہد کیا تھا تو یہ کیا دو رنگی ہے کہ تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطن کرنے میں ہرگز دریغ نہیں کرتے۔ جب کوئی گرفتار ہو جائے تو اسے فدیہ دے کر چھڑا لیتے ہو۔ جن باتوں کا تم نے عہد کیا ان میں سے کچھ باتوں کو ماننا اور کچھ کو نہ ماننا کیا معنی رکھتا ہے؟ جب تم ایک دوسرے کو قتل اور جلا وطنی کرنے سے باز نہ رہے تو تم نے عہد شکنی کی اور حرام کے مرتکب ہوئے۔ بنی اسرائیل کا عملی ایمان ناقص تھا کہ کچھ حصوں پر عمل کرتے تھے اور کچھ پر نہیں۔ اس پر فرمایا کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصوں پر ایمان رکھتے ہو اور کچھ سے انکار کرتے ہو؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ شریعت کے تمام احکام پر ایمان رکھنا ضروری ہے اور تمام ضروری احکامات پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ کوئی شخص کسی وقت بھی شریعت کی پابندی سے آزاد نہیں ہو سکتا اور خود کو طریقت کا نام لے کر یا کسی بھی طریقے سے شریعت سے آزاد کرنے والے کافر ہیں۔ یاد رہے کہ عظمت توحید کو ماننا لیکن عظمت رسالت سے انکار کرنا اسی زمرے میں آتا ہے کہ کیا تم کتاب کے کچھ حصوں کو مانتے ہو اور کچھ حصوں کا انکار کرتے ہو؟ بنی اسرائیل کی دنیا میں یہ رسوائی ہوئی کہ بنی قریظہ 3 ہجری میں مارے گئے اور بنی نصیر اس سے پہلے ہی جلا وطن کر دیے گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی طرف داری میں دین کی مخالفت کرنا اخروی عذاب کے علاوہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا باعث ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے معاملات کو اس آیت کے تحت دیکھا جا سکتا۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ کبھی گناہوں کی شامت سے دنیاوی آفات بھی آ جاتی ہیں۔ اس طرح کی آیات جس میں یہ مفہوم ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے غافل نہیں، اس میں نافرمانوں کے لیے شدید وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، تمہاری نافرمانیوں پر شدید عذاب دے گا۔ یوں ہی ایسی آیات میں مومنین اور صالحین کے لیے خوشخبری ہوتی ہے کہ انہیں اعمال حسنہ کا بہترین اجر ملے گا۔ اللہ ہم سب کو مکمل طور پہ دین میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ صدق اللہ العظیم۔